नाज़रीन, मेरे न्यू वीलॉग में खुश आमदीद। ज़ाहिर है आज 24 तारीख़ है और हम एक बड़े अहम जंक्चर पे हैं। कल अपने जो एक लॉन्ग मार्च है उसको लेके पेशावर से चलेंगे। उसकी क्या खबरें हैं, कितना अंदाज़ा है, कितने लोग उनके साथ होंगे, इस पे बात करेंगे। पुलिस ने जो रात को क्रैक डाउन किया और एक बड़ा नाखुशगवार वाक़या हुआ, एक पुलिस कांस्टेबल अपने जान से हाथ धो बैठे। अभी मैं उसकी तफसीलात पता कर रहा था तो बताया ये गया है, केस में ये बताया गया कि वो किरायानामा चेक करने गए थे वहाँ पे। तो क्या मामला हुआ, पुलिस ये कहती है कि वो घर के बाहर थे जब उनको गोली लगी और जो मुलजिम हैं, अक्यूज़ड हैं, उनका कहना है कि वो घर के अंदर आए थे दीवार फांद के। अब ये फैसला तो अदालत करेगी, लेकिन वो पीटीआई के वर्कर हैं और सुना है मैं मुराद राज साहब के जो हैं वो एक करीबी साथी हैं पीटीआई में। बहरहाल ये केस तो अदालत देखेगी, मगर ये अफसोसनाक वाक़या था, एक जान गई, नहीं जानी चाहिए थी। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल ये है कि मैंने कल भी जैसे कहा था कि सारे खेल में जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि हर चंद के हर जगह पे रास्ते बंद कर दिए गए हैं। जो पुलिस कर सकती थी कर रही है, क्रैक डाउन किया गया है, घरों में गुस्सा गया है और जो पीटीआई के लोग हैं बता रहे हैं औरतों को हरासां किया गया है। उसकी वजह ये बता रहे हैं कि औरतों का एक बहुत बड़ा क्राउड खान साहब के साथ निकलता है, तो उनको शायद ये रोकने की उनके तौर पर ये यानी उनकी ये राय है पीटीआई वालों की कि जनाब ये इसलिए उनको खौफजदा किया गया। मगर अब सवाल ये है कि हम कहाँ खड़े हैं, मामलात के सम्त में जा रहे हैं। मुल्क एक खौफनाक माशी बहरान से गुजर रहा है। IMF को हमने बड़ी यकीन दहानियाँ कराई हैं और आज मैं एक प्रोग्राम टीवी पे देख रहा था, इम्तियाज़ गुल साहब हमारे एक बड़े एक दानिश्वर हैं, तो वो बता रहे हैं कि अब तो हम IMF को ये बता रहे थे कि हमारी ग्रोथ 5% और 6% के करीब थी जब उनसे पैसे लेने गए हैं। लेकिन खान साहब जब ये मुबैना ग्रोथ कर रहे थे, मेरी रिजर्वेशन है इस ग्रोथ के हवाले से, क्योंकि इस निज़ाम की ग्रोथ का जो रिश्ता है वेलफेयर से वो रिश्ता माकूस होता है। मगर ये हमारा आज का मौजू नहीं है। बहुत से मौजू आपसे डिस्कस करेंगे। एक नया रास्ता किसी मेहरबान के कहने पे ये खुला है, तो इसमें बहुत सी बातें होंगी, मगर आज हम कंसंट्रेट करेंगे कि इसका नतीजा क्या निकलना है। तो मैंने जैसे कहा था कल, अपनी बात को आज रीइंफोर्स करता हूँ। मैंने अभी पीटीआई के दोस्तों से बात की जो उनके हमायती हैं, दूसरे लोगों से भी बात की, तो एक बात पे तो सब कायल हैं कि अगर कल एक बहुत बड़ा क्राउड लेके चलते हैं पेशावर से, और वहाँ उनकी हुकूमत भी है, और आगे अटक में आके जो उनके MNA हैं जो भी वहाँ पे वो आगे क्राउड लेके बैठे होंगे, तो लेकिन अटक के पुल को रोक दिया गया है। तो अटक के पुल को अगर रोक दिया गया है तो कितनी कैपेसिटी है और कितना बड़ा क्राउड होगा उस रुकावट के आगे मैसूर हो जाने में या उस रुकावट को अबूर कर लेने में। ये एक पहलू है। दूसरा पहलू जो मेरी नाचीज़ राय है वो ये है कि जब हम पीपल्स पार्टी की तहरीक देखते थे और तहरीकें चलती थी और बड़ी बड़ी वैलियंटली लोग लड़े हैं, मार्शल लॉ से लड़े हैं, अयूब खान की आमरीत से लड़े हैं, ज़िया-उल हक की आमरीत से लड़े हैं, तो वहाँ बड़े हार्डन वर्कर थे और बड़ी मार खाना, छुपना, रेजिस्टेंस करना एक ये था। ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग पीटीआई का ये एक वीक पहलू है कि उसके कोई ऐसे वर्कर नहीं है। मगर इस वीक पहलू के साथ डायलेक्टिकली स्पीकिंग और आयरानिकली स्पीकिंग एक मामला और भी है। ये पीटीआई कोई ऐसे डाई हार्ड वर्कर्स की पार्टी नहीं है, ये एक रिएक्शन है, मॉब है जो निकल आता है खान साहब को देख के। उसकी में भी उस तरह की ट्रेनिंग ना हुई हो पुलिस से या स्टेट रेप्रेशन से नबुर्द आज़मा होने की, मगर वो निकल रहा है, वो निकला है। और ये चंद हफ्तों की बात है जब इस अंदाज से वो निकला है। खान साहब क्राउड पुलर तो थे ही, मगर इतना बड़ा क्राउड तो कभी उन्होंने पुल नहीं किया था 26 साल में जितना वो अब कर रहे हैं। तो ये जो स्पॉन्टेनियस लोग बाहर आएंगे, ये अगर रिप्रेशन होता है तो उसके खिलाफ कैसे रिएक्ट करेंगे। फिर एक और बात कि आपने इतना काम तो खुद ही कर दिया कि यहाँ जगह जगह पर आपने रुकावटें खड़ी करके इसको वैसी लार्जर देन लाइफ बना दिया। फिर ऊपर से हमारे एक सिपाही और कांस्टेबल शहीद हो गए, जिसका मैं बड़ा दुख है। ये अनटूवर्ड वाक़या नहीं होना चाहिए था। ये क्या मामला था, ये वो जो किरायानामा चेक करना था या क्या करना था, जो भी था, एक जान गई, एक ख़ानदान बर्बाद हुआ, उसके बच्चे होंगे, उसकी बीवी होगी, एक तकलीफ दे बात। बहरहाल तो जाहिर है जब ऐसे हालात होंगे तो अब मसला क्या है। अब जो बड़े हैं वो ये कह रहे हैं कि अब डिपेंड ये करेगा कि क्या
ہمارے بڑوں کی طرف سے کوئی انٹرونشن ہوگی، یہ ریزالو ہو، اس ملک میں خون خرابہ نہ ہو، اس ملک میں ہم اتنے بڑے معاشی بحران سے گزر رہے ہیں تو مل جل کے کوئی بیٹھ کے بات ہو جائے، تو اس کا سارا انحصار تو ایک بات پہ ہی ہوگا کہ کل لوگ کتنی تعداد میں واپس آتے ہیں، ان کا موڈ کیا ہے۔ اور ایک بات تو طے ہے کہ دوسرا تیسرا دور ہے خان صاحب کا اس وقت کے پی کے میں، وہاں سے تو وہ بہت بڑا کراؤڈ لے کے آئیں گے، اور رستے میں جو ہے وہ وہاں پہ ایسی کوئی خاص، جہاں تک کے پی کے کا تعلق ہے وہاں انہیں کوئی روک بھی اس طرح سے نہیں پائے گا۔ اور پھر یہ جو جھوٹی خبریں اچھی بری بھری چلائیں گئی تھی، وہاں ہم نے ان کے آئی جی صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ بھی دیکھ لی رات کو کہ انہوں نے کہا جناب میں تو جو ہے وہ جو وہاں کی حکومت ہے اسی کی وہ ماتحت ہیں۔ تو یہ اب سلسلہ ہے، لیکن ایک جو بات ہو گئی ہے، بلکہ 3 باتیں اور بڑی اہم ہیں۔ ایک تو خان صاحب نے اس لانگ مارچ سے پہلے جو سی این این کو انٹرویو دیا ہے اس میں انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، یہاں تو نام نہیں لیتے لوگ، دور بیٹھ کے ڈرائنگ رومز میں امریکہ بہادر کا نام نہیں لیتے کہ کہیں یار ہماری بات پہنچ نہ جائے۔ اور یہاں تو عالم یہ ہے کہ این پیٹرسن کے سامنے جا کے کہا کرتے تھے کہ حضور میرے پاس اور بھی بڑی خبریں ہیں، کون وہاں یہ جو لاہور میں ہے دفتر، یہاں آ کے کہتا تھا کہ حضور ہم تو پبلک کنزمپشن کے لیے آپ کے خلاف بولتے ہیں، آپ ہمیں لائیں، ہم آپ کی اسی طرح خدمت کریں گے۔ اور وہ کیسے لوگ تھے، کچھ کا نام تو اس مشہور جرنلسٹ نے لے لیا جو آج کل بڑی مشکل میں ہے، جولین اسانج، جس نے یہ تمام راز جو ہے اگل دیے تھے کہیں سے ملے اس کو۔ تو کچھ کا اس کو پتہ ہے، مجھ سے زیادہ کا پتہ ہے، کچھ کا مجھے پتہ ہے، میں نام نہیں لیتا، ان میں سے ایک آدھ دنیا میں نہیں رہے جنہوں نے میری ایک ایکس کولیگ کے سامنے جو وہاں کا بھی کام کیا کرتی تھی، ان کا جناب ہمیں خدمت کا موقع دیں۔ تو ایسے دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ خان صاحب نے سی این این کو جو بیکی کو ایسا کھل کے انٹرویو دیا، کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی۔ اور میں کہتا ہوں خان صاحب ناکام ہوں یا کامیاب ہوں، ہمیں تو اس کی بڑا مزہ آ گیا کہ چلو یار ان سے کھل کے بات تو کرے کہ تم اتنی ایروگنس کے ساتھ اگر کہا ہے، اگر پھر میں ڈال دیتا ہوں کہ میرے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے، نہ میں نے وہ مراسلہ دیکھا، نہ مجھے پتہ ہے اس کی حقیقت اور سچائی کیا ہے، مگر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ our ruling elite is falling on each other to follow their orders۔ سمجھ نہیں آتی ان کو کہ گورا کوئی حکمران ادھر کا نظر آ جائے تو اب ہم کیسے اس کی جو ہے وہ خدمت کریں۔ تو ایک بات جو انہوں نے انٹرویو دیا اس میں انہوں نے کھل کے بات کر دی، سامنے کر دی، سیدھی کر دی، ایک بات۔ دوسرا انہوں نے جو ابھی پریس کانفرنس کی ہے تھوڑی دیر پہلے، اس میں بھی انہوں نے کوئی لگی لپٹی نہیں رکھی، اس میں بھی انہوں نے اپنی باتیں وضاحت سے 2-3 پوائنٹ انہوں نے رکھے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو خوف جو ہے اس پہ اگر آپ قابو پا لیں تو آپ کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور دوسری بات انہوں نے جو ہمارے مختاران ہیں یا جو ہمارے مقتدر ادارے ہیں ان کو بھی خفیف سے انداز میں جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ جی بیٹر سینس شوڈ پریویل، یا جو بھی ان کا مطلب تھا، جو مطلب وہ بتانا چاہتے تھے، وہ جہاں جانا ہے وہاں پہنچ گیا ہوگا۔ تو اب کل کا دن ہے، پینک لگ رہا ہے جو سرکار میں یہاں، اور یہ ایک پینک کے انداز میں جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اور خان صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ جو آئی جی پنجاب ہیں ان کا بھی ذکر کیا، اور ان کی جو ان کا سروس کا کریئر ہے اس حوالے سے بھی انہوں نے باتیں کی، مجھے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب جوڈس کیسز ہوتے ہیں اس معاملات میں ہمیں کوئی رائے نہیں دینی چاہیے، مگر انکوائری تو تھی ان کے حوالے سے۔ تو اب یہ معاملہ ہے، لیکن ہمارا کیا انٹرسٹ ہے؟ ہمارا انٹرسٹ ہے یہاں خون خرابہ نہ ہو، ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ جو پیپلز ول ہے اٹ شوڈ بی ریفلیکٹڈ ان آر ڈیموکریٹک سسٹم میں، وہ ریفلیکٹ ہو کے آنی چاہیے۔ ہمارا کیا ہے کہ کوئی ایسے لوگ جو شیڈی بیک گراؤنڈ کے لوگ ہوں وہ اقتدار کے ایوانوں تک نہ پہنچ سکیں، اور جو ہے جس حد تک بھی انصاف کا بول بالا ہو سکتا ہے وہ ہو۔ ہمارا تو اسی میں مفاد ہے، اور اس میں ہی مفاد ہے کہ یہ رستے کھلیں بھائی، یہاں پہ جگہ پہ لوگ تنگ ہو رہے ہیں، رستے بند ہیں۔ میں نے کئی لوگوں کو، ابھی میں ایک میڈیکل سٹور پہ کھڑا تھا تو میں نے دیکھا ایک صاحب شاید اپنی بیٹی سے بات کر رہے تھے کہ میں تو نہیں پہنچ سکوں گا، تو موٹر وے، پھر کبھی متضاد خبریں آتی ہیں، موٹر وے کھلی رہے گی، موٹر وے بند ہو جائے گی، تو یہ اب مگر مجھے لگتا ہے کہ بائی اینڈ لارج ہر جگہ بند کر کے اس کو لارجر دین لائف بنا دیں گے۔ اور میں اس پہ اپنی بات کو ختم کروں گا کہ اگر ہر شہر میں اس کو چوک تو پہلے آپ نے کر دیا، خان صاحب کا آج مقصد تو آپ نے پورا کر دیا کہ ہر جگہ آپ نے جو ہے وہ رکاوٹیں ڈال دی، زندگی سٹینڈ سٹل کر دی جہاں آپ کر سکتے تھے۔ تو اب
یہ کتنے دن آپ کر پائیں گے؟ تو کیا ہمیں بیٹھ کے اس معاملے کا کوئی سلوشن نہیں ڈھونڈنا پڑے گا؟ ہمیں کوئی ایسا رستہ درمیانی نہیں اختیار کرنا پڑے گا جو ایکسیپٹیبل ہو خان صاحب کے لیے بھی اور باقی لوگوں کے لیے بھی؟ اور خدا نخواستہ اس میں ہر طرح کا پوٹینشل، میں اس بات پہ ضرور ایمفیسائز کروں گا، اور میری نحیف آواز اگر ان لوگوں تک پہنچ جائے جو یہاں اختیارات اور جو بااختیار ہیں، کہ اس میں ہر قسم کی بربادی کا پوٹینشل موجود ہے، اور ہمیں وہ بربادی کے پوٹینشل ایکسپلور نہیں کرنے چاہیے، اوور سمپلیفائی نہیں کرنا چاہیے لوگوں کی انٹیلیجنس کی انسلٹ نہیں کرنی چاہیے، اور جس طرح ریلا آتا ہے، کوئی عوام کے جذبات کا ریلا بھی ہوتا ہے، اسے رستہ دیتے ہیں اور گزرنے دیتے ہیں، آگے روکنے سے کام خراب ہوتا ہے۔ مجھے امید ہے بیٹر سینس پریویل کرے گی، اور جو پولیس ہے وہ اور جو لا انفورسمنٹ ہے وہ لوگوں کا جو ڈیموکریٹک رائٹ ہے اسے یوزرپ نہیں کرے گی، مزید جو انہوں نے یہ رات کو ایک دہشت کی فضا پھیلائی ہے اس کو نہیں پھیلائے گی، یہ ان کے مفاد میں بھی ہے، یہ اس ملک کے مفاد میں بھی ہے اور ان کے مفاد میں بھی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بھی اپنے پرامن احتجاج کا رائٹ ایکسرسائز کریں گے، اور تاریخ آگے بڑھتے رہے گی۔ ہم تاریخ کے کسی نازک جنکچر پہ ہیں، یقیناً کچھ فیصلے بڑے ہونے ہیں اور ہونے والے ہیں، بہت دنوں سے رکے ہوئے تھے، اور ایک جو ہے ایک ناراضگی سامنے آ گئی ہے۔ اس ملک کے عوام جو ہیں اوورال ان کی جو ایک ناراضگی ہے وہ یا جسے ناراضی کہتے ہیں، اردو میں غلط میں کہہ رہا تھا، تو وہ اس کو سمجھا جائے، اس کو رستہ دیا جائے، اور اس ملک کے لوگوں کا اور بچوں کا اور آنے والے لوگوں کا بہتر مستقبل تلاش کیا جائے۔ اور لیکن بڑی تکلیف دہ بات ہے، جب تک ہم یورپ امریکہ میں اپنے بچوں کا مستقبل تلاش کر کے انہیں وہاں پلیس کرتے رہیں گے اور اس کو ہم ایک سمجھیں گے کہ بھائی چلو یہ تو ادھر سے مال مول لینے ہم آتے ہیں، تب تک یہ کچھ نہیں ہوگا۔ ہمارے مفاد یہاں سے جڑے ہوئے ہیں، اور یہاں سے جب تک دوبارہ اس حکمران طبقے کے نہیں جڑتے یا وہ حکمران نہیں آتے جن کے مفادات اسی زمین سے جڑے ہوئے ہیں، یہ لڑائی جاری رہے گی۔ مگر اللہ کرے یہ لڑائی، یا یہ جسے آپ ایک ڈائلیکٹکس کہہ لیں، یہ جدوجہد کہہ لیں، یہ اللہ کرے ہمیں کسی بہتر مقام پہ جائے۔ کل پھر ملیں گے، کل بڑا ایونٹ فل ڈے ہے، اور دیکھیں گے معاملات کس سمجھ جاتے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ سب کچھ بہتر انداز میں آگے بڑھے اور جمہوری جو روایات ہیں وہ کچھ پختہ ہوں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔